بیرسٹر صاحب، آج ہمارے جو اسلام آباد بیورو نے خبریں فائل کی ہیں اس کے مطابق فیلڈ مارشل پرائم منسٹر آف پاکستان ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے اندر اس معاملات کے اوپر غور کیا گیا. اس کے بعد پرائم منسٹر نے ٹویٹ کی. اس سے پہلے ہم لوگ یہ خبر چلا رہے تھے کہ خلیجی جنگ کے پرامن تصفیے کے لیے، جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں اور اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کے جو ممکنہ کوششیں تھیں ان ساروں کو ڈسکس آج کیا گیا. فالو اپ بتائیے گا کہ ہم آج کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور پاکستان کا رول اس میں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بالکل وزیر اعظم کی صدارت میں اجلاس ہوا اور اس میں ظاہری بات ہے کہ جو خطے کے اندر ایک امن کی صورتحال ہے یا سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کو بالکل زیر غور زیر بحث لایا گیا. اور اس کے ساتھ اب آپ نے ٹویٹ بھی دیکھی وزیر اعظم پاکستان کی جو ٹویٹ ہے. اور اچھا، ایک اپڈیٹ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا آج، یہ ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں پیس ٹاکس کو. یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی جب میں پروگرام کر رہا ہوں انہوں نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا. تو بیسیکلی آفیشیل اسٹیمپ آف اپروول ہے اسلام آباد سے بھی اور واشنگٹن سے. دیکھیں بالکل الحمدللہ میں زیادہ تو اس پہ نہیں کروں گا کیونکہ دیکھیں جب میڈیشن کی ثالثی کی بات کی جا رہی ہے، ایک تو وزیر اعظم پاکستان نے جو طور پہ جو ٹویٹ کے اندر واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ پرووائڈڈ کہ دونوں پارٹیز دونوں فریقین جو ہیں وہ اگری کریں تو ہم بالکل اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور بالکل ہم ویلکم کرتے ہیں کہ اس کو ہم ثالثی کر. کبھی امکان ہوگا کہ اس ویکینڈ تک پھر امریکہ سے وٹکاف اور کوشنر وغیرہ وہ دیکھیں میں ٹائم لائن اس پہ بالکل نہیں. پہلے تو جے ڈی وینس کی بھی خبر آئی تھی لیکن جے ڈی وینس کا بھی کنفرم ہونا باقی ہے. لیکن اس پہ دیکھیں یہ بڑی ایک فریجائل سچویشن ہے. اس کو اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں اور میڈیا پہ ڈسکشن اور پھر یہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور تمام تر فریقین ہیں اس سارے معاملے کے اوپر، تو اس میں جو دو مین پارٹیز ہیں وہ تو امریکہ اور ایران ہیں. اور ابھی فی الوقت تو دیکھیں معاملات جو ہیں وہ اچھی بات ہے کہ اگر ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے تو بالکل ضرور ہمیں اس میں کرنا چاہیے. اور خطے کے امن کے حوالے سے اور دیر پا امن کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا دیکھیں ڈے ون سے جو ہمارا سٹانس ہے ابھی بھی اور اس سے پچھلی آلٹرکیشن جو ہوئی تھی اس میں بھی ہمارا ایک پرنسپل سٹانس رہا ہے، واضح موقف رہا ہے. ہم نے ڈی ایسکیلیشن کی بات کی، ہم نے ڈائلاگ کی بات کی اور ہم واضح طور پہ یہی بات کرتے آ رہے ہیں. اور ہمارا پرنسپل سٹانس ایران کے حوالے سے بالکل واضح طور پہ پوری دنیا کے سامنے ہے، بین الاقوامی دنیا نے بھی دیکھا اور ہم نے کہا کہ یہ امپوز کی گئی ہے جنگ ان پہ. تو ظاہری بات ہے کہ تمام تر معاملہ آپ کے سامنے ہے. اب اس سے یہ خطہ اور خطہ ایٹ لارج تو افیکٹ ہوا ہے لیکن ملک صاحب پوری دنیا بھی افیکٹ ہوئی ہے. تیل کی قیمتوں کے حوالے سے دیکھیں، انرجی کاسٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ابھی معاملہ اسی طرح ہے کہ اس کو آگے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور دیر پا امن قائم کرنے کے لیے کنسٹرکٹیو میننگ فل ڈائلاگ کے لیے پارٹیز کا آمادہ ہونا، ان کا ایگری ہونا اس بات پہ، تو بالکل ہم اس کو ہوسٹ بالکل خیر مقدم کریں گے اس کو ہوسٹ کرنے کے لیے، لیکن ان کا ایگریمنٹ ضروری ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس حوالے سے کوئی میڈیا کے اوپر چہم گوئی ہے، کیونکہ بین الاقوامی میڈیا نے تو کافی زیادہ اس پہ رپورٹ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پاکستان کی جو پلیسنگ ہے، ایک تو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، 900 کلومیٹر کے بارڈر جو ہے ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پرنسپل پوزیشن ہم نے لی ہے. تو ظاہری بات ہے اس حوالے سے یہ شاذ ناظری کوئی ملک ایسا ہوگا جس کے تعلقات دونوں ان ممالک کے ساتھ الحمدللہ ایک ایکول فوٹنگ پہ ایک اچھے باہمی دوستانہ تعلقات ہیں دونوں ممالک کے ساتھ، تو ایک میوچل رسپیکٹ پہ بیسڈ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان اس کو بالکل آگے یہ بات بڑھتی ہے، پارٹیز ایگری کرتی ہیں تو یہ اچھی بات ہوگی. پاکستان کی اس وقت بہت ہی منفرد پوزیشن ہے. آپ نے درست کہا کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ کارڈیل ریلیشن ہے، بلکہ جب سے وہ مارکہ حق ہوا ہے مئی والا الحمدللہ تو وہ ٹرمپ صاحب کے 2-3 پسندیدہ جملے ہیں، 8-9 جہاز گرا دیے پاکستان نے، اور فیلڈ مارشل میرے پسندیدہ آدمی مائی فیوریٹ فیلڈ تو پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ نے 10 ملین لوگ بچائے ہیں، پھر اس نے کہا 25 ملین لوگ بچائے ہیں، پھر اس نے کہا 35 ملین لوگ بچائے ہیں. تو یہ 3-4 اس کے بڑے پسند کے جملے ہیں اور یہ بھی کہا کہ گریٹ لیڈر. بیرسٹر وکیل صاحب، پاکستان نے جہاں اس معاملے میں اندر بہت ہی ایک پازیٹیو رول ہے پاکستان کا، اور آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ سکسیزفلی معاملہ آگے چلے اور ایک پیس ایگریمنٹ ہو جائے اس ریجن میں. دوسرا اس کا حصہ جس میں پاکستان کو رول ادا کرنا چاہیے، ہم ایک اس وقت ڈیفنس پیکٹ کے ساتھ ہے سعودی عرب کے ساتھ. ایران اور سعودی عرب، یو اے ای، قطر، بحرین،
ان ممالک کے درمیان میں کانفیڈنس بلڈنگ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے بھی بیسٹ فورم اسلام آباد ہے. اسلام آباد میں ہم ان کے فورن منسٹرز کو بلائیں تو اس سے بہتر جگہ ہو نہیں سکتی کہ ان کے درمیان میں جو بہت ساری رنجشیں ہیں، گلے شکوے ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کو کم کرنے میں سامنے میز پہ بیٹھیں گے تو کچھ معاملات آگے چل پڑیں گے. یہ بھی کام کرنا چاہیے. دیکھیں بالکل اچھی بات ہے اور اچھی تجویز ہے، اور اس پہ بالکل کام ہونا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں دیگر جی سی سی کنٹریز کے ساتھ وہ بھی ہیں، ظاہری بات ہے اس حوالے سے اگر دیکھیں. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں کہ جو دوحہ پیس اکارڈ تھا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں ہوتا، کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت جب امریکہ کا انخلا ہوا اگست 2021 میں، تو ہم نے دیکھیں نا 20 سال سے زائد اتنا عرصہ ہم نے وہ برنٹ وار آن ٹیرر کا فیس کیا، ہم نے وہ بھگتا. ظاہری بات اس معاملے کے حوالے سے وہ بھی معاملات مذاکرات یہیں پہ ہونے چاہیے. اسلام آباد میں ہوتے تو بہتر تھے، کیونکہ دوحہ میں وہ وعدے کر رہے طالبان اور بعد میں پورے نہیں کیے، اس ایگریمنٹ سے منحرف ہو گئے. ظاہری بات میں اس پہ ضرور یہ کہوں گا کہ جتنے عرب ممالک ہیں جی سی سی کنٹریز، تو بالکل ان کی آپس میں بھی جو ایک ثالثی کی ضرورت ہے وہ بھی بالکل، وہ تو نیکسٹ سٹیپ ہے نا. ابھی فی الوقت تو سائملٹینیسلی چلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ سعودی عرب میں جاتا ہے نا میزائل چلتا ہے یا ڈرون، آج بھی ڈرون گئے، تو ہم ایک ڈیفنس پیکٹ میں ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی ہم بہت بڑی ذمہ داری آئے، واضح طور پہ ہم نے وہ موقف اختیار کیا. اور دیکھیں جو ہماری ایک بیک چینلنگ کے تھرو جو پیغام ہم نے دیا، جو بات چیت ہم نے کی ایران کے ساتھ، ساکھدار صاحب اور فیلڈ مارشل دونوں ایرانین لیڈرشپ کو کنوے کر چکے ہیں. لیکن اگر آپس میں ان کا ایک ٹرائی لیٹرل سمٹ ہو جائے جس میں سعودی عرب، ایران اور پاکستان اکٹھے بیٹھے ہوں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ پہ دیکھیں آپ کو خطے میں ایٹ لارج جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ڈیفنس اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے یہ پھر اس خطے کے حوالے سے بھی ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خالی ایران کی بات تو نہیں. پاکستان اور سعودی عرب تو ڈیفنس میں پارٹنر بن چکے ہیں. جی بالکل، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، بیٹھ کے ایران کے ساتھ کم از کم وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو برج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں دیگر ممالک کے ساتھ بالکل. لیکن یہ واضح پوزیشن جس طرح آپ نے کہا، تو بالکل یہ واضح پوزیشن ہم نے لی، ہم نے بتایا، اور اس کے بعد ہی وہ تمام تر معافی والا کام ہوا کہ انہوں نے معذرت کی جو بھی معاملہ ہوا سعودیز کے ساتھ. لیکن وہ معاملہ آگے اب یہ ہے کہ ان کو باور تو ہم نے کروایا کہ یہ آپ اس بات پہ دیکھ لیں کہ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے، اور آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی یہ ساکھدار صاحب نے بات کی تھی، تو اس میں تو کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں. ہم تو آج بھی اس معاہدے کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور وہ آئیڈیل ہے. بلکہ اس کے اندر ٹرکی اور چائنا شامل ہو جائیں تو اور بھی اچھا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب، ٹرکی اور چائنا چاروں مل کے یہ ڈیفنس پیکٹ کر لیں تو اور بھی اچھا ہو جائے. جی بالکل. لیکن اس کو ٹرکی سے آئی تھنک کوششیں ہو رہی ہیں، ٹرکی سے کوششیں ہو رہی ہیں، ابھی بات چیت چل رہی ہے، کس سٹیج پہ ہے وہ کہنا کافی قبل از وقت ہے. دیکھیں اب معاملات ملکوں کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ ظاہری بات ہے اس کے ساتھ اب تو ایک نیو ورلڈ آرڈر کہہ لیں، اس حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، تو آگے کس طرح بڑھتی ہے، کس طرح بات بلکہ ایران جنگ کے بعد کچھ نئی گروپنگ سامنے آئیں گی، کیونکہ نیٹو نے کیا کرنا ہے اور اس مڈل ایسٹ کے اندر یو اے ای اسرائیل کے ساتھ الائن ہو جائے گا اور باقی ملک کیا کریں گے، یہ بھی ابھی چیزیں آنے والے دنوں میں yet to be seen. That's true. برسٹر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں، کون سے ایریاز ہیں؟ ججوں کی گاڑیوں کا بڑا تذکرہ ہوا ہے، مریم کے جہاز کا بڑا تذکرہ ہوا ہے، تو کم از کم اس موقع کے اوپر خدا کا خوف کھاتے ہوئے چھوڑ دیں جو یہ دیکھیں. نہیں ملک صاحب، آسٹریٹی میجرز جو گورنمنٹ نے لیے ہیں کم از کم اس کو تو آپ اپریشیٹ کریں. میرے خیال سے تنخواہوں کی مد میں اگر دیکھیں تو والنٹری جتنے بھی وزراء ہیں انہوں نے جو ہے اپنی فورگو کی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ سمیت کابینہ کے بیشتر لوگ پہلے ہی تنخواہ نہیں لیتے، ظاہری بات ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے پارلیمنٹرین چیدہ وزراء کو جانتا ہوں نا، وہ تنخواہ نہیں لیتے. میں ان ساروں کا نام نہیں لیتا، لیکن کافی سارے لوگ ہیں جو پہلے ہی نہیں لیتے. لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ پارلیمنٹیرینز کی بھی تنخواہ میں جو کئیوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے اس میں بھی کٹوتی ہوئی ہے. شاید یہ سر ویسے کسی کی ضرورت ہوئی ہے، کئی ایسے ہمارے ممبرز ہیں ان کی واقعتاً ضرورت ہے. اگر کوئی ایک آدھ کو ہو تو اس کو آپ دے دیجیے، کیونکہ باقیوں کو ضرورت نہیں ہے اس نہیں. وہ آپ کافی حد تک تو آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن کئی ایسے ممبرز ہیں واقعتاً وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمز، تو اس میں انہوں نے دیکھیں 25 سے 30% ان کی کٹوتی ہوئی ہے. پیٹرول کے اوپر اگر آپ دیکھیں ہائی اوکٹین بالکل کسی گورنمنٹ گاڑی میں نہیں ڈلے گا، اگر ڈلوانا ضروری تو اپنی جیب سے ڈلوائیں. اسی طرح جو ہے جو گورنمنٹ نے میٹرو چلاتے ہیں، پنڈی سے اسلام آباد آتی ہے میٹرو بسز آتی ہیں، لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی بسز چلتی ہیں. سرکاری ملازمین سے ساری گاڑیاں فی الحال گراؤنڈ کروائیں، ان کو بسوں پہ بٹھائیں. نہیں کروائی بھی ہیں، جو غیر ضروری گاڑیاں ہیں ساری غیر ضروری ہیں بند کرائیں، وہ نہیں استعمال ہوں گی. 50% جو فیول کی آپ کی تھی آپ کو اجازت تھی وہ 50% جو سیکٹری ہے نا منسٹری کا، اس کو ایک 1300 cc گاڑی کے علاوہ باقی ساری گاڑیاں گراؤنڈ کرائیں، ان کو بسوں پہ بٹھائیں. بسیں آپ نہیں چلائیں نا جی.
بغیر ٹکٹ کے ان کو بسوں بالکل میں آپ بیٹھے تھے. ٹھیک آپ نے کہا اور نشاندہی بھی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آسٹریٹی میجرز جو ہم نے ابھی تک لیے ہیں, دیکھیں غیر ضروری سفر کسی کا بھی کوئی نہیں ہوگا, اور ضروری سفر بھی کہا ہے کہ پاکستان کے ایمبیسڈرز, ہائی کمشنرز یا وہاں پہ پرماننٹ مشن میں جو لوگ ہیں وہ اٹینڈ کریں گے. یہ ایک بڑا ہی واضح طور پہ کلیئر میسج فرام دا لیڈر, فرام دا پرائم منسٹر ہمسیلف انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل کسی قسم کی کوئی جو ہے شاہ خرچیاں نہیں ہوں گی, اور بالکل کفایت شاری اور آسٹریٹی میجرز جو ہیں وہ ان پلیس ہوں گے, اور اسی پہ ہی ہمیں رہنا ہے. اور یہ ابھی فار دا ٹائم بینگ تو 2 مہینے کے لیے کیا, لیکن آئی تھنک کہ بہتر یہ ہے کہ ہمیں اس کو ایک عادت ڈالنی چاہیے, عادت ڈالنی چاہیے, لانگ ٹرم والی عادت ڈالنی چاہیے, لانگ ٹرم رائلز والی عادتوں سے باہر نکلنا چاہیے. اب صحیح کہہ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن. سر ایک آپ کی حکومت نے نیٹ میٹرنگ ختم کیا, ابھی مفتاح صاحب نے اس کا ذکر کیا, اور میرے بہت دل کے قریب معاملہ ہے. آپ کی 2 بڑے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کا امپورٹڈ فیول کنزیوم ہوتا ہے, ایک ہے ٹرانسپورٹ اور دوسرا آپ کی پاور جنریشن. تو اگر لوگ اپنے خرچے سے, آپ سے کچھ نہیں مانگتے, وہ اپنی جیب سے پیسے لگا کے وہ سولر سسٹم انسٹال کرتے ہیں, آپ کو صرف نیٹ میٹرنگ الاؤ کرنی تھی جو اب آپ نے ڈسکنٹینیو کر دی. وہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے. ابھی بھی غور کر لیں ان حالات میں. سب سے پہلی بات یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے بجلی دی اوپر بنانے کے لیے سورج چمکتا ہے. دیکھیں میرا اپنا ایک بڑا پرسنل, میں اس میں آپ کو کہوں, میرا جو ذاتی اس میں موقف ہے وہ تو بالکل میں آپ کے موقف کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں. لیکن کیونکہ انرجی میرا ٹاپک نہیں ہے, میرا سبجیکٹ نہیں ہے, کچھ وضاحت جو ہے وہ وزیر صاحب نے ضرور دی تھی, ویسے قاری صاحب کو سمجھ ہوتی تو یہ کام کرتے ہیں, اس پہ واضح طور پہ انہوں نے بتایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بالکل دیکھا جا سکتا ہے, پالیسی کو دوبارہ ریویو بھی کیا جا سکتا ہے کہ ابھی فی الوقت سچویشن اس طرح کی بن گئی. یہ 25 دن پہلے تو ایسی بات نہیں تھی. یہ تمام تر جو ایران, امریکہ, اسرائیل, یہ تمام تر جو معاملہ جنگ ہوا تو اس میں تیل کی قیمتیں بڑھیں. اب اس حوالے سے ہمیں دیکھنے کہ کس طرح ہم جو ہے اس میں ایک بہتر پالیسی کے ساتھ, اور اس کے ساتھ نہ صرف بہتر پالیسی ملک صاحب, اس میں جو کہتے ہیں نا کہ سسٹینیبلٹی جو ہے وہ بھی ضروری ہے. سر ایک بات صرف ان کی صحیح تھی, اس کا ریٹ وہ 26 روپے دے رہے تھے, اس کو کم کرنے کی ضرورت تھی. جو انہوں نے اب 10-11 کر دیا وہ کر دینا چاہیے تھا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا. لیکن نیٹ میٹرنگ ختم کرنا بیوقوفوں والا فیصلہ تھا, اس سے وہ پروسیس رک جائے گا. پروسیس کبھی نہیں روکنا چاہیے. ریویو ہو سکتا ہے پالیسی کا, کریں سر, کیوں نہیں کر رہے. بالکل میں آپ کی یہ تجویز بالکل ضرور وزیر اعظم طور پہ میں وزیر تک بھی پہنچاؤں گا, جو متعلقہ وزیر اعظم صاحب تک بھی انشاءاللہ یہ معاملہ. اس موقع پہ جہاں آپ کو نہ تیل مل رہا ہے نہ گیس مل رہی ہے, تو وہ قدرتی اللہ تعالیٰ نے ایک انرجی کا سورس دیا ہوا, اس کو استعمال کرنے دے لوگوں کو. کیوں مسائل پیدا کرتے ہیں. اچھی بات ہے, اور اس میں بالکل سولر انرجی جو ہے اس کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے ٹو اٹس میکسیمم. بیرسٹر عقیل صاحب سے بھی اس پہ سوال پوچھ لیں. بیرسٹر عقیل صاحب, اس معاملے میں بھی بہتری آنی چاہیے, وہاں سے ٹیررزم رکنی چاہیے 100%, اور جو کرنا چاہیے ہمیں ضرور کرنا چاہیے, اور کوئی راستہ بھی نکلنا چاہیے تاکہ سارٹ آؤٹ ہو جائے معاملات. نہیں بالکل آپ نے درست فرمایا ملک صاحب. بات یہ ہے کہ مذاکرات اور ڈائلاگ کی جو بات ہے وہ ظاہری بات ہے, وہ اس کے حوالے سے تبھی آگے بڑھے گی بات کہ جو دہشت گردی تو پوری قوت سے روکنی چاہیے, کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں, نو ایفس اینڈ نو بٹس. اور اس کے لیے دیکھیں جو اقدامات ہم اٹھا رہے ہیں بالکل واضح طور پہ وہ اقدامات آپ کے سامنے ہیں, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیونکہ اس ناسور سے جان چھڑانی ہے اور بے تحاشا موقع دے دیے گئے, تو میرے خیال سے اب اس معاملے کے اوپر جو ہے تبھی بیٹھک لگنی چاہیے یا ڈائلاگ یا ڈسکورس کی بات ہو جب واقعی سنجیدگی ہو کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیں گے. جب تک وہ نتیجہ خیز ہونے کی امید نہ ہو تب تک وہ میز کے اوپر بیٹھ کے کہیں پہ مور نہیں لگائی. کیونکہ ہم نے دیکھیں نا کوششیں تو کئی دفعہ ہو چکی ہیں, لیکن وہ کوئی نتیجہ خیز کوششیں تو تھیں, لیکن نتیجہ تو کوئی نہیں نکلا. ویسے تو وہ دوحہ پروسیس جو تھا اسی میں نتیجہ نکلنا تھا, نکلا نہیں ہے.